فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بلوغ المرام فی احادیث الاحکام، علامہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کے درس کا سلسلہ جاری ہے۔ حدیث نمبر 28 میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قالت خولۃ یا رسول اللہ فإن لم يذهب الدم قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره، اخرجہ الترمذی وسندہ ضعیف۔ طہارت کے مسائل میں کپڑا اور جگہ کی پاکی صفائی کے بارے میں حدیثوں کا سلسلہ اس سے پہلے آ چکا ہے۔ یہاں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے کہ خولہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ اگر کپڑے میں سے خون اگر نہ جائے، خون کا اثر اگر ختم نہ ہو تو کیا کریں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی سے صاف کرنا یہ کافی ہے، اور اگر خون کا اثر رہ جاتا ہے، اس کی نشانی رہ جاتی ہے، تو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس حدیث کو ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ترمذی کی طرف منسوب کیا ہے، جبکہ یہ حدیث ترمذی میں نہیں بلکہ ابو داؤد میں ہے، اور ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، لیکن دوسرے علماء نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس لیے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا کہ اس حدیث میں ایک راوی ہیں جن کا نام عبداللہ ابن لہیع، ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ان کا حافظہ اچھا تھا، یادداشت اچھا تھا، لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ان کے گھر میں آگ لگ گئی، اور جب آگ لگ گئی تو ان کی کتابیں بھی جل گئی۔ کتابوں کے جل جانے کے بعد ان کے قوت حافظہ میں فرق آ گیا، میموری پاور میں فرق آ گیا، اور اس کے بعد جو ہے ان کو یاد نہیں رہا۔ موقوف روایتوں کو مرفوع کرنے لگے، مرفوع کو موقوف بتانے لگے، تو ان کا حافظہ چونکہ فرق پڑ گیا، اس وجہ سے محدثین نے یہ فیصلہ کیا کہ جن محدثین نے ان کے شاگردوں میں کتابوں کے جلنے سے پہلے، ان کا مکتبہ جلنے سے پہلے ان سے حدیثیں لی، ان کے حدیث کو محدثین نے قبول کیا، اور جن کی حدیثیں جن لوگوں نے کتابوں کے جلنے کے بعد ان سے حدیثیں سنی، یا دونوں پہلے اور بعد میں دونوں وقت پر ان سے حدیثیں سیکھا، تو ایسے محدثین کی روایتوں کو محدثین نے، محققین نے قبول کرنے سے انکار کر دیا، کہا کہ یہ حدیثیں ضعیف ہیں۔ ایسے راویوں کے بارے میں مستقل ایک کتاب لکھی ہے محدثین نے، ابن قیال نام کے ایک بڑے مصنف گزرے ہیں، ان کی کتاب ہے الکواکب النیرات فی من اختلط من الروات، الکواکب النیرات فی من اختلط من الروات۔ جو راوی پہلے ان کا حافظہ اچھا تھا، بعد میں ان کا حافظہ خراب ہو گیا، عمر کے بڑھ جانے کی وجہ سے یا کسی حادثے کی وجہ سے، ایسے راویوں پر مستقل ایک کتاب محدثین نے ترتیب دی۔ ان کے علاوہ اور بھی کتابیں ہیں، الاقتباس وغیرہ، لیکن یہ کتاب بہت مشہور ہے، اور اس کی تو تحقیق کی ہے انہوں نے، اس کتاب کا حق ادا کیا۔ اس میں باقاعدہ جو راوی ان کے شاگردوں میں پہلے جنہوں نے حدیثیں سنی
اور بعد میں جنہوں نے حدیثیں سنی، دونوں کا ذکر کیا۔ تو علماء نے کہا کہ یہ جو حدیث ہے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا، اس حدیث کو عبداللہ ابن لہیعہ سے روایت کرنے والوں میں عبداللہ ابن وہب ایک راوی ہیں جنہوں نے عبداللہ ابن لہیعہ سے ان کے حافظے کے خراب ہونے سے پہلے، کتابوں کے جلنے سے پہلے ان سے سنا اور اس کے بعد نہیں سنا، لہذا ان کی روایتیں صحیح مانی جائیں گی، سچ مانی جائیں گی۔ محدثین نے جس طریقے سے محنت کی ہے اس سلسلے میں، اور اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے علم حدیث کو محفوظ کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ان باریکیوں سے پتہ چلتا ہے کس طریقے سے محدثین نے ذرا معمولی مسائل میں کسی پر حکم لگاتے ہوئے کیسے احتیاط کیا، حدیثوں کی کیسے چھان بین کی، کیسے تحقیق کی، اور بڑی دقت سے انہوں نے کیسے کام لیا، یہ ساری باتیں جو ہے محدثین کے محنت سے پتہ چلتا ہے۔ اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جو لوگ علم حدیث کو جانے بغیر حدیث پر کلام کرتے ہیں، اس وجہ سے کہ ان کے عقل میں یہ بات حدیث نہیں آئی، وہ ان کی جہالت کا نتیجہ ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر یہ لوگ بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی حجت کے کام کرتے ہیں، حالانکہ یہ جائز نہیں ہے۔ ہمارے تمل ناڈو میں بھی جماعت توحید کے جو صدر رہ چکے ہیں پی جے، ان کا جو ہے یہی مسئلہ ہے، انہوں نے کتاب لکھی ہے کہ وہ حدیث جو قرآن کریم سے ٹکرائے اس حدیث کو ہم نہیں لیں گے۔ ٹکرانے کا مسئلہ جو ہے یہ آپ کے دماغ میں ہے، ورنہ اصل میں قرآن اور صحیح حدیث میں دونوں کے درمیان ٹکراؤ ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن سی بات ہے۔ اسی لیے محدثین نے کہا کہ اگر کسی بھی حدیث کو تم قرآن سے یا صحیح حدیث سے ٹکراتے ہوئے دیکھو، میرے پاس لاؤ، میں دونوں کے درمیان جمع کی کیا صورتیں بتاتا ہوں۔ اور محدثین نے بہت ساری کتابیں لکھی اس پر، ابن قتیبہ کی تأویل مختلف الحدیث اسی موضوع پر کتاب ہے، یعنی ظاہر میں جو حدیثیں ٹکراتی ہیں ان کے درمیان جمع کی کیا صورتیں ہیں۔ امام طحاوی رحمت اللہ علیہ مشکل الآثار کے نام سے انہوں نے کتاب لکھی کہ جن حدیثوں میں ٹکراؤ نظر آتا ہے یا قرآن سے ٹکراؤ نظر آتا ہے اس کے درمیان انہوں نے جمع کی صورتیں نکالی اور بتائی کہ اس کا مطلب یہ ہے۔ آدمی دیکھے سمجھے تو لگتا ہے کہ دونوں کے درمیان ٹکراؤ ہے، حالانکہ ٹکراؤ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ابن حبان رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب صحیح ابن حبان، صحیح میں انہوں نے بہت ساری حدیثوں کے درمیان جس میں ظاہر سے ٹکراؤ نظر آتا ہے جمع کی صورتیں انہوں نے بتائی، ابن حبان رحمت اللہ علیہ نے صحیح ابن حبان میں۔ اس طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ آج تک بھی الحمدللہ اس موضوع پر کئی کتابیں لکھی جا رہی ہیں، اور یہ بتانے کے لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثوں میں اور قرآن کریم کی آیتوں میں کسی قسم کا ٹکراؤ نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی طرف سے یہ وحی ہوتی، اس کلام کا نزول ہوتا تو اس میں ضرور اختلاف پاتے، لیکن جبکہ اختلاف نہیں ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اس حدیث کے مسائل اس سے پہلے والی حدیث میں بھی آ چکے ہیں۔ یہ معلوم ہوا کہ حیض کا خون صاف کرنا پانی کے ذریعے ضروری ہے، جیسا کہ اس سے پہلے حدیث میں آیا ہے کہ پانی سے صاف کرو اور کھرچو اور اس کو رگڑ کر صاف کرو۔ پانی سے جو ہے باقاعدہ اس کو دھونا چاہیے، کپڑے کو یا جگہ کو اگر جگہ پر پڑ جائے، اور اگر کپڑے کو دھونے کے بعد اس کی نشانی رہ جاتی ہے، اس کا تھوڑا اثر رہ جاتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ جو اصل گندگی ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ اور اس حکم سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ شریعت جو ہے اللہ تعالیٰ نے کتنا آسان بنایا ہے۔ اللہ کی شریعت جو ہے
یہ بہت انسانوں کے لیے آسان بنائی گئی ہے، اس میں تکلیف دہ چیز نہیں ہے۔ اس سے پہلے یعنی بنو اسرائیل کے شریعت میں یہ تھا کہ اگر پیشاب کا خطرہ اگر پڑ جائے کپڑے میں تو اس کو کاٹنا پڑتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے امت مسلمہ کے لیے یہ آسان فرمایا کہ اس کو دھو کر آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حائضہ عورت کا جسم یا اس کا جو پسینہ ہے یہ جو ہے ناپاک نہیں ہے، اور یہ جو ہے پاک ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خون کے پڑنے کی جگہ صاف کرنے کے لیے کہا، پورا بدن جو ہے یا پورا کپڑا جو ہے آپ نے صاف کرنے کے لیے نہیں کہا، طہارت۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو سنت ہے ہمارے لیے جو رکھی گئی ہے یہ بہت ہی آسان ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ کے فضل و کرم سے اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں، اور پاکی صفائی کا بڑا خیال کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اب وضو کا مسئلہ شروع ہوتا ہے، باب الوضو، وضو کے مسائل۔ عربی زبان میں وضو کہتے ہیں واو کے ضمے کے ساتھ، ضمہ مطلب پیش، وضو کہتے ہیں حرکت کا عمل وضو کو کہتے ہیں، وضو کا کام جو کرتے ہیں اس کو وضو کہتے ہیں، مجھے وضو کرنی ہے عربی میں، اردو میں تو وضو ہی کہتے ہیں، لیکن عربی میں جو ہے وضو کہتے ہیں واو کے ضمے کے ساتھ وضو کے کام کو، یعنی پورا عمل بسم اللہ کر کے ہم شروع کرتے ہیں، دونوں ہتھیلیوں کو دھوتے ہیں، پانی لیتے ہیں، جی اس کو کیا ہے، اس عمل کو وضو کہتے ہیں۔ اور واو کے فتحے کے ساتھ، زبر کے ساتھ وضو کہتے ہیں پانی کو، وہ پانی جو وضو کے لیے رکھا گیا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ عربی زبان کی باریکی دیکھیے کتنی نزاکت ہے کہ حرکت کے بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے۔ اور وضو کا جو لفظ ہے وضاعت سے لیا گیا ہے، جس کا مطلب پاکی صفائی ہے، خوبصورتی کے معنی میں، چمک کے معنی میں، اور شریعت میں جی ان مخصوص اعضاء کو دھونا جس کی وجہ سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ جو ہے نماز پڑھ سکتے ہیں مخصوص طریقے کے ساتھ، اور یہ کہ مسلسل دھونا چاہیے، یہ نہیں کہ جو ہے چہرہ دھونے کے بعد 10 منٹ کے بعد پیر دھوتا ہے، ایسا نہیں، تسلسل کے ساتھ ہونا چاہیے۔ قرآن و حدیث سے اور اجماع سے اس کا ثبوت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو اپنے چہروں کو دھو، اپنے ہاتھوں کو دھو جی، اور سر کا مسح کرو، پھر جو ہے پیر کو دھو۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا۔ اور اسی طریقے سے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی، وضو کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز سے پہلے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، ایک معمولی بات نہیں ہے، عبادت جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، جی ایک عظیم مقصد زندگی کا، آج جو ہے ہمارے پاس ایک روٹین بن گیا ہے، لیکن یہ عبادت ایک بہت عظیم چیز ہے، اس کے لیے باقاعدہ پاکی صفائی، ظاہر و باطن کی پاکی صفائی ہونی چاہیے۔ غیر مسلموں میں سوال ہوتا ہے کہ کیوں مسجدوں کے ساتھ آپ لوگوں کے ہاں حمامات ہوتے ہیں، مسجدوں کے ساتھ جو ہے کیوں حمامات ہوتے ہیں، ٹوائلٹس ہوتے ہیں، واش روم کیوں ہوتے ہیں؟ ان کے ہاں جو ہے جو عبادت کا طریقہ ہے اس کے لیے پاکی صفائی کوئی شرط نہیں ہے، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، یہودی ہو، لیکن ہمارے پاس جو عبادت نماز کے علاوہ دوسری جو عبادتیں ہیں، ذکر و اذکار ہے، قرآن کریم کی تلاوت، یہ سب اس کے لیے جواز ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن نماز کے لیے ہمارے پاس شرط یہ ہے کہ آدمی وضو کرے،
پاک صاف ہو، اور ہر قسم کی گندگی سے وہ پاک صاف ہو. ہر قسم کی گندگی یعنی اس کے پاس جو ہے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اپنے پیٹ میں گندگی کو اٹھائے ہوئے ہے اور وہ تکلیف محسوس کر رہا ہے کب میں استنجا کر لوں، کب میں اپنے حاجت سے فارغ ہو جاؤں، پریشانی میں نہیں. اسلام یہ کہتا ہے کہ پوری گندگی کو غلاظت کو پاک صاف کر کے اطمینان کے ساتھ آؤ. اسی طریقے سے نماز، قرآن کھانے کے بارے میں بھی کہا گیا. کھانے کے بارے میں بھی کہ اگر انسان کا کھانا آ گیا، بھوک لگ رہی ہے، کھانا اگر تیار ہو گیا اور نماز کا ٹائم ہو گیا جماعت کا، تو یہ کہا گیا کہ فَابْدَؤْا بِالْعَشَاء، کہ رات کا کھانا اگر آپ کا آ گیا ہے تو پہلے رات کا کھانا کھا لو، اگر جماعت چھوٹ گئی تب بھی کوئی حرج نہیں، تاکہ انسان کے دل میں یہ نہ ہو کہ ارے کھانا جو ہے مجھے کھانا ہے، مجھے بھوک لگ رہی ہے اور بغیر اطمینان سے وہ نماز پڑھ رہا ہے. نہیں، نماز جو ہونی ہے خشوع اور خضوع کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، پوری تسلی کے ساتھ، جلد بازی میں نہیں. تو اسلام کی بڑی حکمت ہے کہ اسلام نے جو ہے ہم لوگوں کو، مسلمانوں کو جو حکم دیا ہے وہ ایسی چیزوں کا حکم دیا ہے کہ جس میں انسان کے لیے پوری طریقے سے اطمینان کا باعث ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہر قسم کی گندگی، جسمانی اور روحانی گندگی کو دور کر رکھنے اور پاک کرنے کا حکم دیتی ہے. ساری گندگیوں سے وضو انسان کرتا ہے، اس کے بعد دعا کرتا ہے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں بنا دے اور پاک صاف رہنے والوں میں بنا دے. کیونکہ پاکی صفائی ظاہر کی تو ہو گئی، اب باطن کی پاکی صفائی ہے جو اللہ تعالیٰ کی مغفرت سے مل سکتی ہے. اسی لیے قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین کہا کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور پاک صاف کرنے والوں کو، توبہ کے ذریعے باطن کی پاکی صفائی ہوتی ہے اور وضو کے ذریعے ظاہر کی پاکی صفائی ہوتی ہے. اسی لیے دونوں کو ایک جگہ اللہ نے جمع فرمایا. اب وضو کرنے کے بعد انسان مومن دعا کرتا ہے اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں بنا دے، تاکہ انسان کی اندر کی غلاظتی پاک ہو جائے، باطنی غلاظتی پاک ہو جائے. وضو کی فضیلت کے بارے میں بہت ساری حدیثیں آئی ہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ وضو جو ہے ایمان کا آدھا حصہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص وضو کو اچھی طریقے سے وضو کرتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، پھر مسجد کو آتا ہے، 2 رکعت نماز پڑھتا ہے اور بیٹھتا ہے جماعت کے انتظار میں، تو اس کے اللہ تعالیٰ پورے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اس کے بعد ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جیسا کہ بخاری کی روایت ہے، کہ تم لوگوں کو دھوکہ نہیں ہونا چاہیے. ساری گناہیں معاف ہو جانے کا مطلب یہ نہیں کہ جو ہے چلو میری پوری گناہیں معاف ہو گئی، میں جو بھی چاہے کر سکتا ہوں. انسان کو ایسے ہی سمجھنا چاہیے. علماء نے کہا کہ اس سے مراد صغیرہ گناہیں ہیں، اور جو بڑے گناہ ہیں ان سے انسان کو توبہ کرنا چاہیے. اور صغیرہ گناہوں پر انسان اگر مستقل طور پر کرتا ہے، اس پر مصر رہتا ہے، ان کو چھوڑتا نہیں ہے، تو اس کا اصرار کرنا صغیرہ گناہوں کو یہ کبیرہ گناہ بنا دیتا ہے. اسی لیے علماء نے کہا کہ تم اپنے گناہوں کے چھوٹے ہونے کو مت دیکھو، بلکہ کس بڑی ذات کی تم نافرمانی کر رہے ہو اس کو دیکھو. کتنی بڑی ذات ہے، آسمان و زمین کا جو خالق اور مالک ہے جی، جس کے سامنے ساری مخلوقات کی مٹھی ہے، مٹھی میں جس کی مٹھی میں ساری مخلوقات کی تقدیر ہے جی، اس کی تم نافرمانی کر رہے ہو. کتنی بڑی بات ہے. تو لہذا تم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک روایت میں کہ تم دھوکہ مت کھاؤ. عمرو بن عنبسہ سلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جاہلیت میں اسلام لانے سے پہلے مجھے یقین تھا کہ لوگ جو ہے جو بت پرستی پہ مبتلا ہیں یہ غلط ہے، یہ شرک صحیح نہیں ہے اور یہ کچھ نہیں ہے. عمرو بن عنبسہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اسلام سے پہلے ہی میں سمجھ رہا تھا کہ یہ گندگی ہے، غلط بات ہے کہ لوگ بنی ہوئی چیزوں کی عبادت کر رہے ہیں.
ایک آدمی کے بارے میں مجھے خبر ملی کہ مکے میں ایک شخص ہے جو غیب کی باتیں بتاتے ہیں. تو میں اپنے سواری پر بیٹھا گیا تو میں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اس کی لمبی حدیث وہ سناتے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا, اللہ کے رسول وضو کے بارے میں مجھے بتائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی اگر وضو کا پانی خریب کرتا ہے, کلی کرتا ہے, ناک میں پانی ڈالتا ہے اور نکالتا ہے تو اس کے چہرے سے, اس کے ناک سے اور جو ہے سارے گناہ اللہ تعالیٰ جو ہے گرا دیتا ہے. اور چہرے کو اگر دھوتا ہے تو اس کے داڑھی کے قطرے کے ساتھ اس کے چہرے سے جو گناہ ہوئی ہیں وہ سب گر جاتی ہیں. اور ہاتھ کو اگر دھوتا ہے تو اس کے انگلی کے پانی سے گرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کی گناہیں گر جاتی ہیں. اور جب سر کو مسح کرتا ہے تو اس کے سر کی گناہیں گر جاتی ہیں. اور جب پیر کو جب ٹخنے تک دھوتا ہے تو پیر کی گناہیں گر جاتی ہیں. پھر اس کے بعد وہ جب نماز پڑھتا ہے اور اللہ کی تعریف کرتا ہے اور اپنا دل اللہ کے لیے خالص کر دیتا ہے تو وہ ایسا لوٹتا ہے گویا اسی دن اس کی ماں نے اس کو جنا ہے, بالکل پاک صاف. یہ کب؟ جب انسان پورے اخلاص کے ساتھ, پوری للہیت کے ساتھ, اللہ کے خوف کے ساتھ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اتباع کے جذبے کے ساتھ جی عبادت کا تصور کرتے ہوئے, یہ تجدید نیت ہر نماز اور عبادت میں یہ ہونی چاہیے. یہ تجدید نیت جو ہے, نیت کی جو تجدید کرتے ہیں ہمارے روٹین میں اور عبادت میں فرق کرتا ہے. مغرب کی نماز ہم پڑھے ہیں, پھر اس کے بعد عشاء کے لیے جائیں گے. عشاء کی نماز سے پہلے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے دل میں یہ خیال آئے کہ میں عشاء کی نماز جو فرض ادا کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے لیے میں پڑھ رہا ہوں, اللہ کو خوش کرنے کے لیے. یہ بہت مشکل ہے میرے بھائیوں, اللہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہو. اللہ کی توفیق کے بغیر یہ نہیں کر سکتا انسان. لہذا انسان کو چاہیے بار بار اس کی عادت ڈالے. وضو کے بہت سارے فوائد ہیں, جسمانی فوائد, صحت و تندرستی کے طور پر آپ دیکھیں گے علماء نے آج ایک ڈاکٹر, ایک سائنسدان کے بارے میں آتا ہے کہ وضو جب 5 وقت جو وضو کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے انسان کو جو اطمینان اور تسلی اور سکون جو ملتا ہے اللہ کی طرف سے, کہتے ہیں وہ غیروں کے پاس نہیں ہے, وہ دوسروں کے پاس نہیں ہے. اور اس نے کئی لوگوں کو اس نے باقاعدہ چیک کر کے دیکھا, جو لوگ باقاعدہ نماز کے پابند ہیں, وضو کرتے ہیں, ان کے پاس جو اللہ دلوں میں سکون اور اطمینان وہ دوسروں کے پاس نہیں, اور اس کی وجہ سے وہ مسلمان ہو گیا. اور اسی طریقے سے یعنی انسان کے جسم میں یعنی جو حصے, جو اعضاء, آنکھ ہے, منہ ہے, ناک ہے, کان ہے, یعنی جس میں سے جو ہے کوئی بھی غبار یا مٹی یا گندگی داخل ہو سکتی ہے, ان چیزوں کو دھونے کا حکم دیا گیا وضو میں. اور اس طریقے سے انسان کا جسم جو ہے کئی لحاظ سے جو ہے الحمدللہ محفوظ رہتا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ حجاب ہے عورتوں کا, عورتوں کے حجاب میں ان کے لیے کتنا فائدہ ہے. آج دیکھ رہے ہیں کہ فائدے کو دیکھ کر کتنے غیر مسلم عورتیں جو ہیں وہ حجاب نقاب پہن رہی ہیں. ایک تو مردوں کے فتنوں سے بچنے کا اپنے آپ کو, اس کے علاوہ کئی بیماریاں, یہ جو آلودگی پالوشن جو ہوتا ہے ماحول میں, اس سے بھی بچنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے. تو اس طریقے سے آپ دیکھیں گے شریعت کی ایک ایک چیز میں الحمدللہ حکمت ہے. اور اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ انسان جب وضو کرتا ہے تو تر و تازگی اس کے چہرے پر رہتی ہے, اور وضو کی وجہ سے چمڑے میں جو بیماریاں آتی ہیں ان بیماریوں سے انسان بچتا ہے, چمڑوں کے کینسر سے بچتا ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری عبادت ہی میں داخل کر دیا اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ جو ہے ان بیماریوں سے نجات دلایا. اسی طریقے سے کہتے ہیں جو لوگ مائنس میں کام کرتے ہیں, کانوں میں, جو لوگ باقاعدہ نماز کے پابند اور وضو کرتے ہیں, ان لوگوں کو جو ہے کئی بیماریاں جو ہے ان سے وہ محفوظ رہتے ہیں.
جبکہ جو لوگ وضو نہیں کرتے ہیں ان کو جو ہے چیک کیا گیا، ان کو کئی بیماریوں میں مبتلا پایا گیا وضو کی برکت کی وجہ سے۔ وضو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خصوصیتوں میں سے ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت قیامت کے دن وضو کی جگہوں میں اعضاء جو ہیں، وضو کے اعضاء میں پہچانوں گا میری امت کو کہ وہ چمک رہے ہوں گے، وہ اعضاء اس کے ذریعے میں پہچانوں گا میری امت کو، جو جس جگہ وضو کیے ہیں اس جگہ پر جو ہے اعضاء جو ہے چمک رہے ہوں گے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ امت مسلمہ کی یہ خصوصیت ہے۔ اب آئیے اس مقدمے کے بعد وضو کے بارے میں، وضو کے بعد یہاں سے پہلی حدیث نمبر 29، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه قال لولا ان اشق على امتی لامرتهم بالسواک مع كل وضوء، اخرجه مالك واحمد والنسائی وصححه ابن خزیمہ وذکره البخاری تعلیقا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس بات کا ڈر نہیں ہوتا کہ میری امت کو یہ بات مشقت میں ڈال دے، تکلیف میں ڈال دے، یعنی اگر یہ مسواک، آپ نے فرمایا کہ اگر مسواک کے حکم دینے سے ہر وضو کے ساتھ میری امت کو تکلیف ہوگی، پریشانی ہوگی، اگر اس بات کا خیال نہیں ہوتا تو میں اپنی امت کو ہر وضو کے وقت مسواک کا حکم دیتا۔ یہ حدیث امام مالک اور امام احمد اور نسائی اور ابن خزیمہ نے روایت کی، اور امام بخاری نے معلقاً اس حدیث کو روایت کیا ہے، لیکن ایک امام بخاری اور مسلم اور دوسری حدیث کتابوں میں، مسند کتابوں میں یہ حدیث جو ہے اس طریقے سے آئی ہے لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ، ہر نماز کے وقت میں مسواک کا حکم دیتا، ہر نماز کے وقت میں مسواک کا حکم دیتا۔ یہ صحیحین کی روایت ہے، بخاری مسلم اور دوسری کتابوں میں، مسند کتابوں میں یہ موجود ہے۔ بخاری مسلم میں جو روایت نہیں ہے وہ کیا ہے؟ مع کل وضو، یعنی میں ہر وضو کے ساتھ مسواک کا حکم دیتا۔ اور دونوں روایتوں کو محدثین نے صحیح قرار دیا، اور اس قسم کی بہت ساری روایتیں ہیں۔ اور مسواک کے بارے میں علامہ ابن ملقن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 100 سے زیادہ حدیثیں آئی ہیں، 100 سے زیادہ حدیثیں آئی ہیں مسواک کے بارے میں، کہ ہر نماز کے موقع پر مسواک، اور یہ کہ علماء نے کہا، حدیثوں میں بھی آیا ہے کہ مسواک کے ساتھ جو نماز پڑھی جاتی ہے اور مسواک کے بغیر جو نماز پڑھی جاتی ہے اس میں بہت بڑا فرق ہے ثواب میں۔ تو لہذا بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 27 درجہ جو ہے اس کی فضیلت ہے۔ ابن ملقن رحمۃ اللہ علیہ نے البدر المنیر میں ان روایتوں کو جمع کیا، کافی روایتیں۔ ابن ملقن تو کہتے ہیں کہ اگر مسواک نہ ہو تو کم از کم انگلی سے ہی اپنے دانتوں کو جو ہے رگڑ لیں ہر نماز کے وضو کے موقع پر۔ بہرحال یہ جو روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری امت کو مشقت میں ڈالنے کا ڈر نہ ہوتا تو میں ہر وضو کے ساتھ، دوسری روایتوں میں ہر نماز کے ساتھ مسواک کا حکم دیتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسواک کرنا مستحب ہے اور واجب کے قریب ہے۔ اس لیے کہ واجب کے قریب، واجب کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ نہیں کریں گے تو گنہگار ہوں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ مشقت کا ڈر نہیں ہوتا تو میں مسواک کا حکم دیتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دینا چاہتے تھے، لیکن اس ڈر سے کہ اس کی وجہ سے میری امت کو پریشانی ہوگی آپ نے مسواک کا حکم نہیں دیا۔ اور اس سے یہ معلوم ہوا اس حدیث سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس لیے حکم نہیں دیا مسواک کا
تاکہ میری امت گناہ میں نہ پڑ جائے. گناہ میں نہ پڑ جائے کیسے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم دینے کے بعد اگر امت اس پر عمل نہ کرے، مسواک نہ کرے، تو کیا ہوگا؟ گناہ ہوگا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے ساتھ رحم کرتے ہوئے آپ نے جو ہے امت کو حکم نہیں دیا. تو اس سے علماء نے ایک بہت اہم قاعدہ نکالا، المشقت تجلب التیسیر، کہ کسی چیز میں اگر مشقت ہو جائے تو اس کے لیے آسانی اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے. یہ قاعدہ ہے محدث علماء کا، فقہاء کا، کہ اور فقہاء نے یہ حدیثوں سے لیا ہے، قرآن کریم کے آیتوں سے لیا. المشقت تجلب التیسیر، کہ مشقت اگر کہیں آ گئی تو اس مشقت اور تکلیف کی وجہ سے آسانی اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے. مثال کے طور پر نماز کیسی پڑھنی چاہیے؟ کھڑے ہو کر پڑھنی چاہیے. جی، رکوع کے موقع پر رکوع اور سجدے کے موقع پر سجدہ. لیکن اگر کسی کو بیماری کی وجہ سے رکوع کرنا مشکل ہو جائے، کھڑے ہو کر پڑھنا نماز مشکل ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے آسانی پیدا کر دی. وضو کرنا ہے پانی سے، لیکن اگر کسی کو پانی کے استعمال میں اس کی بیماری بڑھنے کا ڈر ہے یا اس کی جان کے لیے خطرہ ہے، کیا حکم آ گیا؟ تیمم کر لو، تیمم کر لو. تو مشقت جہاں آئی شریعت نے وہاں پر آسانیاں پیدا کر دی. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے ایسے کام آپ نے امت کو اس لیے حکم نہیں دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ امت کو اگر حکم دے دیں اور پھر امت نہ کر پائے تو گناہ میں نہ مبتلا ہو جائے. کیسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی تراویح کی راتیں، آپ نے کہا 3 رات آپ نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی، لیکن چوتھی رات لوگ اشارہ کر رہے تھے، 29ویں رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز نہیں پڑھی. کہا کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ تمہارے شوق کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کہیں فرض نہ کر دے اور تم ادا نہ کر پاؤ. حکمت دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے کہ امت کے لیے کوئی پریشانی ہو جائے، امت کو تکلیف نہ ہو جائے. اسی لیے اسی طریقے سے آپ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عشاء کی نماز بہت دیر سے پڑھی، بہت دیر سے، اور آپ نے فرمایا یہ وقت جو ہے زیادہ بہتر ہے عشاء کی نماز کے لیے. لیکن اگر امت کو پریشانی کا ڈر نہ ہوتا تو میں اسی وقت عشاء کی نماز پڑھتا، کافی دیر کے بعد. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کہا کہ عام طور پر آپ جس وقت پڑھتے تھے. ایک مرتبہ آپ نے نماز بہت دیر سے آپ آئے اور دیر سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بیٹھے بیٹھے سو گئے تھے صحابہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں عشاء کی نماز بہت دیر سے پڑھی. اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے رسول کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، تمہارے پاس ایسے رسول آئے ہیں کہ امت کو کوئی بھی تکلیف پریشانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑی گراں گزرتی ہے، امت کو پریشانی نہ ہو. عزیز علیہ ما عنتم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بڑا گراں گزرتا ہے، یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ امت کو پریشانی ہو جائے، تمہارے لیے کوئی تکلیف ہو جائے. حریص علیکم، تمہارے بڑے خیر خواہ ہیں، جی تمہارا خیر چاہتے ہیں. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں کے ساتھ بڑے رحم دل ہیں، بڑے جی رحم کرنے والے ہیں. اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ شریعت میں کتنی آسانی ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، تمہارے ساتھ تکلیف اور تنگی نہیں چاہتا، تکلیف میں ڈالنا نہیں چاہتا. اور اللہ نے فرمایا یرید اللہ یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے اور انسان کو کمزور بنایا گیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین میں کوئی تکلیف کی بات اللہ تعالیٰ نے رکھی تمہارے لیے. علماء نے اس حدیث سے ایک اور قاعدے کا استنباط کیا، فقہی قاعدے کا.
اور یہ فقہی قاعدے جو ہیں ہمیں شریعت کے مسائل اور احکام میں ہر چیز کا کیا مقام دینا چاہیے، کیا مرتبہ دینا چاہیے، وہ سمجھنے میں ہمیں یہ قاعدے ہمیں فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اب بعض لوگ ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، دین کی باتیں سمجھتے نہیں ہیں، جمعے کی نماز 7:30 بجے پڑھتے ہیں، ہمارے مدرسے میں بھی ہیں، صبح کے 7:30 بجے، جہالت، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے علاوہ کوئی بھی دین کو سمجھنے والا صحیح نہیں ہے۔ یہی مصیبت ہے ان لوگوں میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر خلفائے راشدین کے زمانے تک، اس کے بعد بھی صحابہ کے زمانے میں کلیئر کٹ کئی روایت نہیں ہے کہ جمعے کی نماز عید کے وقت میں نماز پڑھی گئی، کیونکہ وہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں وہ عید کی نماز کا ٹائم ہے، اور ان کی بعض علامتیں ہیں، وہ ایسا کھلا رکھ کر جو ہے یہ بٹن ڈالے بغیر چلیں گے، اب اس کو سنت سمجھیں گے۔ جی بعض لوگ ایسے ہیں نعوذ باللہ کہ دین کی جو چیزیں ہیں، شریعت علماء کرام نے بتایا کہ اس کا کیا مقدار ہے، یہ کیا اس کی حقیقت ہے، اس کو کیسے سمجھنا چاہیے، یہ علماء کرام نے بتایا۔ اور علماء کو جو اللہ نے حق دیا ہے، یہ جو ہے ان کے اپنی طرف سے نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں معلوم نہ ہو تو علماء سے پوچھو۔ جی یہ اللہ تعالیٰ نے اتھارٹی دی ہے، لیکن یہ لوگ نعوذ باللہ یہ سب، ان کو یہ سب قواعد، یہ سب کیا بولے کہ فقہ سے ضرورت نہیں ہے، اٹھا پھینکو جی، فقہ کی ضرورت نہیں ہے، عید الفقہ بولتے ہیں۔ فقہ کی جو ہے اہمیت کو گرانے کے لیے نعوذ باللہ، کیوں اس کی کیوں اہمیت نہیں ہے اہمیت اسلام میں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ ایک حدیث کو 30 جگہ ذکر کرتے ہیں، 30 مسئلے اس سے استنباط کرتے ہیں۔ یہ کون؟ یہ علماء کرتے ہیں، علماء کا کام ہے۔ اب یہ لوگ جو ہے نعوذ باللہ دین کو سمجھے بغیر، اسی لیے ہم کہتے ہیں قرآن اور حدیث کے ساتھ ساتھ علم فقہ یہ ضروری ہے۔ فقہاء ہر قسم کے علماء سے غلطی ہوئی ہے، یہ نہیں کہ جو ہے محدثین سے غلطی نہیں، ان سے بھی غلطی ہوئی ہے، مفسرین سے بھی غلطی ہوئی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی اچھائیوں کو، انہوں نے دین میں جو کام کیا ہے، جو محنت کی ہے، اس کو اٹھا کر ہم پھینک دیں۔ نعوذ باللہ یہ ضلالت ہی ضلالت ہے، گمراہی ہے۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ دین یہ نیا نہیں ہے، 1400 سال سے آیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ حدیث سن رہے ہو، دین کی باتیں سن رہے ہو، تسمعون ویسمع منکم، اور تم سے سنا جائے گا، ویسمع ممن یسمع منکم، اور جو تم سے سنتا ہے ان سے بھی سنا جائے گا۔ تابعین سے تبع تابعین سنیں گے۔ یہ مطلب اس کا یہ ہے کہ تسلسل ہے، یہ نہیں کہ میرے پاس قرآن ہے، میں حدیث ہے، اپنے سے بیٹھ کر میں سمجھ لوں، نہیں، علماء سے سیکھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے استاد جبریل امین ہے، جبریل امین کو اللہ نے سکھایا، صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیکھا، اور یہ تسلسل، اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ يحمل هذا العلم من كل خلف عدول، اس علم کو ہر زمانے میں اس کے اچھے نیک متقی پرہیزگار لوگ اس کو اٹھائیں گے، دوسروں تک پہنچائیں گے۔ تو یہ قاعدوں میں یہ ہے، اس حدیث سے یہ قاعدہ معلوم ہوتا ہے، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، یعنی اگر کسی مسئلے میں خرابی ہے، ایک خرابی آنے کا ڈر ہے، اس میں ایک اچھائی بھی ہے، اس میں ایک خوبی بھی ہے، لیکن اس خوبی کو اگر اپنانے کے لیے اگر ہم یہ کام کریں گے، خرابی کا آنے کا ڈر ہے، نقصان ہونے کا ڈر ہے،
جو اس سے بڑھ کر ہے، تو ہے اس خوبی کو پانے کے لیے ہم یہ خرابی مول نہیں سکتے. سمجھ رہے ہیں نا؟ اس خوبی کو، اس بھلائی کو پانے کے لیے اس خرابی کو ہم مول نہیں سکتے. کیوں؟ کہ یہ خرابی آئے گی تو مصیبت آئے گی. سمجھ رہے ہیں نا؟ مثال کے طور پر جی ہر جگہ پٹاخے پھٹ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں ہم لوگ کہ لوگ جو ہے پٹاخے چھوڑ رہے ہیں. سونے والوں کو تکلیف ہے، اور اس طریقے سے جو ہے ماحول اور ہوا اس سے متاثر ہوتی ہے، ماحول آلودہ ہوتا ہے، پالوشن ہے. اگر آپ اس کو روکنے کے لیے جائیں گے، اس سے بڑھ کر خرابی آئے گی. آئے گی نہیں آئے گی؟ تو کیا کرنا ہے؟ چھوڑ دینا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر فرمایا، اگر قریش نئے نئے اسلام میں داخل نہیں ہوتے اور فتنے میں پڑنے کا ڈر نہ ہوتا تو میں کعبے کو گرا کر ابراہیم علیہ السلام جس بنیادوں پر کعبہ بنائے تھے ان بنیادوں پر کعبے کو بنا دیتا اور اس کے دروازے کو زمین سے لگا دیتا. ادھر سے ایک دروازہ، ادھر سے ایک دروازہ، سامنے سے لوگ داخل ہوتے اور پیچھے سے نکل جاتے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. کیوں نہیں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اگر میں ایسا کروں گا تو قریش کے لوگ کہیں فتنے میں نہ پڑ جائیں. ارے مکہ بھی نہیں، کعبہ بھی نہیں چھوڑا، ہمارا کعبہ بھی یہ بدل دیا، اور دین میں فتنے میں مبتلا ہو سکتے. اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا. تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری امت گناہ میں پڑ جائے. اگر میں مسواک کا حکم دوں ہر نماز میں اور امت اس پر عمل نہ کرے تو کیا ہوگا؟ ایک واجب چیز کو چھوڑیں گے تو گناہ ہوگا. اس وجہ سے وہ گناہ میں پڑ جانے والے ہو جائیں گے، ان کے گناہوں میں اضافہ ہو جائے گا، نعوذ باللہ. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو گناہوں سے بچنے کے لیے یا بچانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے ساتھ مسواک کا حکم نہیں دیا. لیکن میں ایک بات بتاؤں گا، فجر کی نماز جب سو کر انسان اٹھتا ہے یا اگر دوپہر میں بھی سو کر اٹھتا ہے، سونے کی وجہ سے منہ میں قسم کی بو آ جاتی ہے. انسان کو چاہیے وضو کے بغیر، مسواک کے بغیر، باقاعدہ دانتوں کو صاف کیے بغیر نماز نہ پڑھے. حدیث میں آتا ہے کہ فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، جیسے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے ویسے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. تو لہذا ہم جب فجر کے لیے اٹھیں، بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ارے چلو آفس کو جب جاتے ہیں تو باقاعدہ فریش ہو کے، جی کالج کو اسکول کو جاتے ہیں تو تب فریش ہو کر جاتے ہیں. لیکن جب نماز کے لیے اللہ کے دربار میں جب جانا ہوتا ہے کوئی بھی لباس نہیں. ہمیں باقاعدہ اس کا حکم دیا گیا، خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر نماز کی جگہ تمہاری زینت کو تم اپناؤ، اس کو اختیار کرو. تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم پوری طریقے سے پاک صاف ہو کر جو ہے نماز کے لیے جائیں. یہاں اسی طریقے سے یہاں ایک اور مسئلہ ہے مسواک کے بارے میں. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ ہے کہ مسواک کے لیے باقاعدہ لکڑی کا استعمال ہی چاہیے. کاڑی جو کرتے ہیں، کاڑی، مسواک کی کاڑی جو ہوتی ہے، چاہے وہ کسی بھی قسم کی ہو، جی کسی بھی درخت کی ہو، چاہے وہ ببول کے درخت کا ہو یا کسی اور کے درخت کا ہو. عام طور پر ببول کے درخت کا استعمال کرتے ہیں، کسی اور درخت کا بھی ہو سکتا ہے جیسے نیم کے درخت کا، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن دوسرے علماء کی نظر میں یہ ہے کہ نہیں، کسی بھی چیز سے، برش سے بھی ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر آج کل برش کا استعمال کرتے ہیں لوگ، تو برش کے استعمال سے بھی جو ہے مسواک ہو سکتا ہے. اور علماء نے اصول فقہ کا ایک مسئلہ اس سے استنباط کیا اس حدیث سے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی
مسئلے کے بارے میں آرڈر اگر دیتے ہیں کرو تو اس کا مطلب یہ کہ واجب ہے. آرڈر اگر دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آرڈر کا کرنا واجب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ. اگر میری امت کو مشقت میں ڈالنے کا ڈر نہ ہوتا تو میں ان کو حکم ضرور دیتا. یہ لفظ امر جو ہے آرڈر جو حکم کا مطلب ہے، یعنی آپ اگر حکم دے دے تو اس کا مطلب واجب ہے. اس لیے علماء نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی بھی مسئلے میں کسی چیز کا حکم دیتے ہیں، آرڈر کا لفظ آ گیا کرو، غسل کرو جمعے کے دن، جی یہ فلاں ہے، تب جو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ چیز کرنا واجب ہے. الا یہ کہ وجوب سے ہٹانے کے لیے دوسری کوئی دلیل آئے جس سے یہ معلوم ہو کہ اس کا مطلب واجب نہیں ہے بلکہ اس کا مطلب مستحب ہے. کرے تو ثواب، نہیں کرے تو کوئی حرج نہیں. دیکھیے اصول فقہ کا ایک مسئلہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی بھی جگہ اور قرآن میں بھی کسی جگہ اگر اللہ کا حکم آتا ہے کرو تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ واجب ہے. الامر للوجوب. ہاں وجوب سے ہٹنے کے لیے کوئی چیز یہ واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے، کوئی دوسری دلیل ہوگی جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ واجب نہیں ہے بلکہ یہ مستحب ہے. ورنہ عام حالات میں امر اگر ہے تو اس کو وجوب پر محمول کیا جائے گا کہ کرنا واجب ہے. یہاں ایک مسئلہ ہے کہ مسواک کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے کہ اگر کوئی شخص روزے سے ہے تو اس کو مسواک نہیں کرنا چاہیے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك. ایک روزے دار کی بو اس کے بھوکا رہنے سے جو نکلتی ہے یہ اللہ کے پاس مشک کے خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے، زیادہ پاک ہے، زیادہ بہتر ہے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر مسواک کریں گے تو وہ بو چلی جائے گی، لہذا جو ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے، روزے کی حالت میں مسواک نہیں کرنی چاہیے. یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے. لیکن دوسرے علماء کا یہ خیال ہے کہ نہیں، انسان بھوکا رہنے سے، روزے دار جو بھوکا رہنے سے جو بو آتی ہے وہ دانتوں کی یا منہ کی بو نہیں ہے، وہ پیٹ سے آتی ہے، وہ معدے کی بو ہے، منہ اور دانتوں کی نہیں ہے. لہذا دانتوں کی جو گندگی ہے، جو بو ہے، اس کو پاک کرنا چاہیے. تو روزے کی حالت میں بھی مسواک کرنا یہ کیا ہے، مستحب ہے، سنت ہے. اور اس حدیث سے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور مسواک والی حدیث میں دونوں کے درمیان کسی قسم کا ٹکراؤ نہیں ہے. اس کے بعد حدیث نمبر 30، حمران عثمان رضی اللہ عنہ کے غلام کہتے ہیں ان عثمان دعا بوضوء فغسل كفيه 3 مرات ثم مضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه 3 مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. متفق علیہ. یہ حدیث نمبر 30 ہے. حمران کہتے ہیں کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ذو النورین، آپ نے وضو کا پانی منگوایا اور اپنے دونوں ہتھیلیوں کو 3 مرتبہ دھویا، پھر آپ نے کلی کی، پانی میں منہ میں ڈال کر نکالا اور اس کے بعد ناک میں پانی ڈالا اور نکالا، پھر آپ نے اپنے چہرے کو 3 مرتبہ دھویا اور اپنے دائیں ہاتھ کو کوہنی تک 3 مرتبہ دھویا، پھر بائیں ہاتھ کو اسی طریقے سے کیا،
پھر آپ نے سر کا مسح کیا، پھر آپ نے دائیں پیر کو ٹخنے تک 3 مرتبہ دھویا، اور اسی طریقے سے آپ نے بائیں پیر کو دھویا۔ پھر عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے جیسے ابھی وضو کیا ہے اس طریقے سے وضو کرتے ہوئے دیکھا۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، اور وضو کے سلسلے میں یہ بڑی بنیادی حدیث ہے۔ تفصیل کے ساتھ، صراحت کے ساتھ اس میں وضو کے مسائل آئے ہیں، اور بھی حدیثیں آئیں گی کہ مسح 1 مرتبہ ہونا چاہیے، جس کا ذکر یہاں 1 مرتبہ کا ذکر نہیں، مسح کا ذکر آیا ہے، لیکن مسح 1 مرتبہ ہونا چاہیے، اس کا ذکر آئے گا دوسری حدیثوں میں۔ اس حدیث کو ہم پڑھتے ہیں سب سے پہلے عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ یہ قبیلہ قریش بنی امیہ کے بڑے شریف اور بڑے ہی محترم اور بڑے افضل شخصیت تھے اسلام سے پہلے بھی۔ ان کو ذوالنورین کہا جاتا ہے، 2 نور والے، 2 روشنی والے، اس لیے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام کلثوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، اور ان سے پہلے رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، ان سے شادی کی۔ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے انسانوں میں ایک تنہا انسان ہے جن کے نکاح میں ایک نبی کی 2 بیٹیاں آئیں۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اگر میرے پاس 10 بیٹیاں ہوتی تو ایک کے بعد دوسرے تمہیں شادی کرا دیتا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حیا دار۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کنویں میں پیر ڈال کر بیٹھے ہوئے تھے، کنویں کی طرف، کنواں اور کنویں کی طرف جو ہے کنویں کے اندر آپ نے جو ہے، اور آپ نے اپنے کپڑوں کو جو ہے ہٹا لیا تھا بیٹھنے میں آسانی کے لیے، اور ران آپ کا نظر آ رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، ابو بکر آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اندر آنے کی اجازت دی، اور جیسے تھے ویسے ہی تھے۔ آپ نے کپڑے کو آپ نے جو ہے اپنے ران پر نہیں ڈالا۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ نے اجازت دی، اجازت مانگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ کے لیے اجازت دی، تو جس حالت میں بیٹھے تھے اسی حالت میں بیٹھے ہیں۔ اس کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ اجازت مانگتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رانوں پر کپڑے ڈال لیتے ہیں۔ صحابہ پوچھتے ہیں ابو بکر آئے، عمر آئے، آپ جس حالت میں تھے ویسے ہی، لیکن جب عثمان آئے تو آپ نے اپنے رانوں پر کپڑے ڈال لیے، چھپا لیا، کیا بات ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا استحی ممن تستحی منہ الملائکہ، کیا میں اس آدمی سے حیا نہ کروں جس آدمی سے فرشتے خود حیا کرتے ہیں، جس آدمی سے فرشتے خود حیا کرتے ہیں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان صحابہ میں سے ہیں جو شروع میں مسلمان ہوئے۔ دارالارقم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، اور عثمان رضی اللہ عنہ کو دعوت دینے والے اسلام کی طرف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ کئی لوگوں کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دعوت دی اسلام کی طرف، ان میں عثمان رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ ابو بکر کہتے ہیں عثمان تم سمجھدار آدمی ہو، حق اور غلط میں تم فرق کر سکتے ہو، یہ جو بتیں جن کی تم عبادت کر رہے ہو، تمہاری قوم عبادت کر رہی ہے، کیا پتھر نہیں ہے؟ بات نہیں کرتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، اور نہ نفع پہنچاتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہاں بالکل بات آپ کی صحیح ہے۔ تو کہا ابو بکر رضی اللہ عنہ چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، سارے انسانوں کی طرف رسول بن کر آئے ہیں، جاؤ اور ان پر ایمان لاؤ۔ گئے اور فوراً مسلمان ہو گئے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ اچھا میں اس حدیث میں یہ بتانا بھول گیا، کنویں والی حدیث میں، کہ کنویں میں جب بیٹھتے ہیں
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پیر کنویں میں ڈال کر بیٹھے تھے. ان کے بعد ابو بکر صدیق آئے، وہ بھی پیر اپنے کنویں میں ڈال کر بیٹھ گئے. کنویں کی دیوار پر بیٹھے لیکن پیر کنویں کی طرف اندر. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، وہ بھی بیٹھ گئے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو اندر پیر ڈالنے کے لیے جگہ نہیں تھی تو دوسری طرف باہر کی طرف آپ بیٹھ گئے. کنویں کی دیوار میں بیٹھے لیکن پیر جو ہے باہر. سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس حدیث کا مطلب یہ سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم ایک ہی جگہ دفن ہوں گے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بقیع میں دفن ہو گئے، لیکن ابو بکر اور عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر دفن ہوئے. اس حدیث سے سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث سے مجھے یہ معلوم ہو گیا کہ تینوں ایک ہی جگہ دفن ہوں گے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی فضیلتیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینے میں مسلمانوں کے لیے پانی کی سہولت نہیں تھی، پانی نہیں تھا، اور یہودی کے پاس بیر روما نام کا کنواں تھا اور وہ بڑی مشکل سے پیسے پر ہر ڈول پر پانی پیسے لیتا تھا، ہر مٹکے پر پیسے لیتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کون روما کے کنویں کو خریدے گا اور مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا، اس کے لیے جنت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کنویں کو خرید کر جو ہے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگ تبوک پہ جو فوجی جا رہے ہیں ان کو کون تیار کرے گا اور اس کے لیے جنت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 اونٹوں کو تیار کیا، 100 اونٹوں کو سواری کے ساتھ اللہ کے راستے میں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عثمان اس کے بعد تم کیا بھی عمل کرو تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا، جو بھی عمل کرو نقصان نہیں پہنچے گا. سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بڑی فضیلت. اور ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ احد کے پہاڑی پر تھے، احد کا پہاڑ ہلنے لگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر سے مارتے ہیں، کہتے ہیں اس کو احد خاموش رہو، کیونکہ تمہارے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں. کون تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ. آپ نے فرمایا تمہارے اوپر جو بیٹھے ہیں ایک نبی ہیں، ایک صدیق ابو بکر اور 2 شہید عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ. اسی طریقے سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی خصوصیت رہی ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں قرآن کریم کو جمع کیا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمع کیے تھے لیکن قراتیں تھیں، مختلف قراتیں، اور یہ قرات دوسری قرات کا حوالہ دے کر جو ہے لوگ لڑ رہے تھے. تو امام عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریش کے قراتوں پر قرآن کریم کو جمع کرنے کا زید بن ثابت کو حکم دیا، اور اس کی وجہ سے امت مسلمہ میں جو اختلافات ہو سکتے تھے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان اختلافات کو ختم کیا. عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی ایک اور خوبی یہ ہے کہ حدیبیہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے وفود آنے سے پہلے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے کے قریش سے بات کرنے کے لیے عثمان کو بھیجا، قاصد کے طور پر بھیجا کہ جاؤ اور جا کر ان کو کہو کہ ہم لوگ لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم لوگ عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں. اور یہ بات جو ہے عثمان رضی اللہ عنہ کی خصوصیت ہے. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی، قریش نے یہ خبر اڑا دیا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر صحابہ سے بیعت لی. کہا کہ اگر یہ خبر سچی ہے اور
جنگ کی نوبت آ گئی تو سب بیعت کرو کہ ہم لڑیں گے، ہم جو ہے میدان چھوڑ کر پیچھے نہیں جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سارے صحابہ نے بیعت کی، سوائے ایک منافق تھا جو لال اونٹ والا تھا، اس نے بیعت نہیں کی، اس نے بیعت نہیں کی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ کو رکھ کر دوسرے ہاتھ کا حوالہ دے کر کہا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور میں عثمان کی طرف سے میں بیعت کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ کو اپنے ہاتھ کو لے کر بائیں ہاتھ کو اپنے دائیں ہاتھ پر، جسے دوسرے صحابہ نے بیعت کی، ویسے آپ نے کہا کہ عثمان اگر ہوں گے تو وہ بھی بیعت کرتے، چونکہ وہ نہیں ہے اس لیے میں بیعت کرتا ہوں ان کی طرف سے۔ اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ بڑے عبادت گزار، بڑے قرآن کی تلاوت کرنے والے، قبر کا جب بھی ذکر آ جاتا تو روتے، اتنا روتے کہ مت پوچھو۔ لوگ کہتے کہ جنت اور دوزخ کا اتنا ذکر آتا ہے، آخرت کا ذکر آتا ہے، تم روتے نہیں ہو، لیکن قبر کا جب ذکر آ جائے تو تم روتے ہو۔ تو فرمایا آخرت کے منازل میں سب سے پہلا مرحلہ قبر ہے، قبر سے انسان اگر بچ گیا تو اس کے بعد سب آسان ہے۔ قبر کے مرحلے سے اگر فتنے سے بچ گیا تو اس کے بعد کے فتنے سب آسان ہے، لیکن وہاں اگر پھنس گیا تو اس کے بعد میں اور بھی مسائل ہیں۔ تو اس طریقے سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ بڑی بے دردی کے ساتھ خوارج، انہوں نے یعنی خوارج نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف سازش کر کے اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف غلط باتیں بتا کر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفاع کے لیے صحابہ تیار تھے، لیکن عثمان نے منع کر دیا۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ لوگ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں اور میں ہرگز نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی بھی مسلمان کا خون بہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے الیوم طاب الضرب، آج لڑائی جو ہے بہت اچھی لگ رہی ہے، ہم لڑیں گے۔ ابو ہریرہ عثمان رضی اللہ عنہ کی دفاع میں، علی رضی اللہ عنہ عثمان رضی اللہ عنہ کی دفاع میں، کئی صحابہ، سارے صحابہ کو منع کر دیتے ہیں عثمان رضی اللہ عنہ، کہتے کہ نہیں، اور خود شہید ہو جاتے ہیں جبکہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے۔ قرآن کریم جب پڑھ رہے تھے اس وقت جو ہے بڑی بے دردی کے ساتھ ان لوگوں نے۔ اس لیے آج مسلمان حکمرانوں کے خلاف ان خوارج کو دشمنان اسلام تیار کرتے ہیں۔ اسلام میں ایک مسلم بادشاہ کے خلاف چاہے وہ کتنا بھی ظلم کرے، جب تک وہ مسلمان ہے اس کے خلاف بغاوت کرنا، اس کے خلاف تلوار اٹھانا، اس کے خلاف لڑنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اسلام نہیں چاہتا کہ مسلمان آپس میں لڑ کر ختم ہو جائیں۔ آپس میں اگر لڑیں گے تو باہر کا دشمن کیا کرے گا؟ حملہ کرے گا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید کی اور منع کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تک وہ حاکم کافر نہیں بن جاتا اس وقت تک اس کے خلاف، اور کافر اگر ہے بھی تو دوسرے شروط ہیں، یہ نہیں کہ ہر آدمی جو ہے جہاد کے نام پر نکل جائے، انصاف دلانے کے نام پر اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے نام پر نکل جائے، نہیں، کیونکہ ایک خرابی کو دور کرنے سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ کہیں اس خرابی کو دور کرنے میں اس سے بڑھ کر خرابی نہ آ جائے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے شروط ہیں، لہذا جو ہے انسان کو چاہیے کہ آج کل جو جماعتیں نکلی ہیں نعوذ باللہ، جو جس کا کام یہ ہے کہ مسلمانوں کو ان کے ذمہ داروں کے خلاف لڑاؤ، ان کے حاکموں کے ساتھ لڑاؤ، اور یہ کیا ہے؟ غلط چیزیں بیٹھی ہوئے لوگوں کے ذہن پر کیا ہے؟ ارے بھائی یہ ظلم کر رہا ہے، اس کا ہاتھ پکڑو۔ کب؟ حاکم کے لیے نہیں کہا گیا کہ ہاتھ پکڑو، یہ جو ہے علماء نے کہا من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك ضعف الإيمان، کہ اگر تم میں سے کوئی برائی کو دیکھے تو اپنے ہاتھ سے روکے۔ علماء نے کہا ہاتھ سے روکے، یہ جو ذمہ دار ہیں، جن کے پاس طاقت ہے، پاور ہے، حکومت میں ہے، یہ ان کا کام ہے، اور اگر نہیں کر سکتا تو اپنی زبان سے روکے۔ کون زبان سے روکے؟ علماء کا کام، کہا یہ علماء کا کام ہے،
زبان سے بولیں گے، کہیں گے کہ یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے، یہ علماء کا کام ہے. اور کہا تیسرا مرحلہ عوام کا آتا ہے کہ دل سے اس کو برا جانیں گے، دل سے اس کو برا جانیں گے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج جس طریقے سے یعنی دشمنان اسلام نے دیکھا کہ یہ لڑانے میں اچھا ہے، آپس میں خود مسلمان لڑ لے رہے ہیں. دیکھیے یعنی اسرائیل اور فلسطین پر اسرائیل نے جتنا حملہ کیا ہے اتنے سالوں سے 47 سے لے کر اب تک، آپ دیکھیں گے سیریا کے 6-7 سالوں میں جتنا نقصان ہوا ہے اتنا نقصان فلسطین میں نہیں ہوا. کئی لاکھوں مسلمان مارے گئے اور اپنے ملک کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئے. کتنی بڑی بربادی. دشمنان اسلام سمجھتے ہیں کہ یہ بہتر طریقہ ہے کہ لہذا میرے بھائیوں ہم لوگوں کو حق کیا ہے باطل کیا ہے سمجھنے کی ضرورت ہے، اور سمجھنے کے لیے علماء کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے. اور اپنے سے ہر آدمی کو جو ہے عالم نہیں بن جانا ہے. جی اپنے سے ہر آدمی کو اپنی کیپیسٹی سے زیادہ بولنا نہیں چاہیے. جتنے اس کے اندر جتنا کہ اللہ نے جس کو جتنا دیا ہے اتنا ہی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہم دین سیکھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس حدیث کے تعلق سے بہت سارے مسائل ہیں، انشاءاللہ اگلے درس میں ہم انشاءاللہ بتائیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص عطا فرمائے. ہمارے بیٹھنے کو ہمارے اٹھنے کو اللہ قبول فرمائے، اور ہمارا یہ علم اور ہماری یہ مجلسیں اللہ تعالی ہمارے لیے قیامت کے دن ہماری نیکیوں کے ترازو میں رکھے، اور اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے. آمین ارحم الراحمین. الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.